الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد بلا شبہ یقیناً کانا تھی لسباء سبا کے لیے۔ سبا کیا ہے؟ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا جب یہ آیات اتری کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا یہ سبا کوئی زمین ہے یا کوئی عورت ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس بارض ولا امرأۃ، نہ ہی یہ زمین ہے اور نہ ہی یہ عورت ہے، بلکہ کیا ہے ولکنہ رجل، لیکن عرب کا ایک آدمی تھا، اس کے ہاں 10 بچے پیدا ہو گئے۔ فتیامن منہم ستۃ، ان میں سے 6 جو ہیں یمن میں چلے گئے اور 4 شام میں چلے گئے۔ جو شام میں گئے وہ کون سے تھے؟ لخم، جذام، غسان، عاملہ، اور جو یمن میں گئے وہ ازد، اشعری، حمیر، کندہ، مزحج اور انمار۔ تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام انمار سے مراد کیا ہے؟ انمار کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہیں انمار جو خثعم اور بجیلہ ہیں، خثعم اور بجیلہ ہیں، وہی انمار ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو سبا کا ذکر کیا، سبا سے مراد کیا ہے؟ ایک شخص ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ قوم کا نام پڑ گیا اور پھر اس کے بعد یہ اس ملک کا نام پڑ گیا، اور یہ ملک یمن کے نام سے معروف ہے، اور یمن کا جو موجودہ دارالحکومت صنعاء اس سے تقریباً 25 میل کے فاصلے پر یہ علاقہ موجود ہے۔ لقد کانا بلا شبہ یقیناً تھی، لسباء سبا کے لیے، فی مسکنہم ان کے رہنے کی جگہ میں، ان کے رہنے کی جگہ میں کیا تھے؟ آیت عظیم نشانی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی رہائش میں، ان کے رہنے کی جگہ میں عظیم نشانی رکھی ہیں۔ جنتان، 2 باغ، عن یمین و شمال، اور دائیں اور بائیں جانب سے، 2 باغ ہیں دائیں اور بائیں جانب سے۔ کلو، کھاؤ، من رزق ربکم، اب یہاں پر محذوف بات کہ ہم نے اپنے رسول اور نیک بندوں کی زبانی ان سے یہ بات کہی کہ کلو من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے دیے ہوئے میں سے، اپنے رب کے رزق میں سے۔ واشکرو، اور شکر کرو، لہو اس کا، بلدۃ طیبۃ، شہر ہے پاکیزہ۔ طیب ہر چیز میں جو اعلیٰ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہاں بلدۃ طیبۃ سے مراد کیا ہے؟ زرخیز اور عمدہ آب و ہوا والی زمین۔ اس کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ بنجر ہوتی ہے، شور، خراب آب و ہوا والی جو زمین، اس کے لیے لفظ خبیث قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ بلدۃ طیبۃ، شہر ہے پاکیزہ، ورب، اور رب ہے غفور، بے حد بخشنے والا۔ یعنی اگر توحید پر قائم رہو گے، انبیاء کی اطاعت کرتے رہو گے، انابت اور رجوع کو اپنا شیوا بنا کر رکھو گے، تو اللہ رب العالمین تمہیں خوشحالی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو، تمہاری کوتاہیوں کو مٹاتا چلا جائے گا، اس پر پردہ ڈالتا چلا جائے گا۔ فَأَعْرَضُوا، پس انہوں نے منہ موڑ لیا، یعنی انہوں نے انابت اور رجوع نہیں کیا بلکہ اعراض اور سرکشی کو اختیار کیا، بندگی اور شکر گزاری کے بجائے کفر اور ناشکری کو اختیار کیا۔
جو پیغمبر ان کو نیکیوں کا حکم دیتے تھے یا جو نیک لوگ ان کو نصیحتیں کیا کرتے تھے ان سے انہوں نے فَأَعْرَضُوا منہ موڑ لیا۔ فَأَرْسَلْنَا پس ہم نے بھیجا علیہم ان پر سیل العریم بند کا سیلاب۔ العرم عریمتن کی جمع ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تہبتیں پتھر، یعنی پتھروں کا بند، پتھروں کا جو بنا ہوا بند ہے ہم نے ان پر بھیجا، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کی سرکشی اور اعراض کی وجہ سے ان پر بند کا سیلاب بھیجا، جو زوردار مسلسل بارشوں سے اتنا پانی جمع ہوا کہ اس کے سامنے وہ بند ٹھہر نہ سکا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، اور پھر پانی کی شدت اتنی تھی کہ سارے بند باقی بھی ٹوٹ گئے، اور وہ جو قابل کاشت علاقہ تھا وہ سب زیر آب آ گیا، اور پانی کے ریلے سے وہ باغ ان کا تباہ ہو گیا، کھیت تباہ ہو گئے، زمین بھی کٹاؤ کا شکار ہو گئی، اور وہ جو زرخیز تھی زمین اس کی تہ اتر گئی، اور بند اور نہریں ختم ہونے سے آئندہ کے لیے زمین کی جو سیرابی کا ذریعہ تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ جہاں کبھی پانی کی فراوانی تھی وہاں لوگ پینے کے پانی کو بھی اب ترسنے لگے، اور اکثر طور پر سیلاب میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کے مال مویشی سب کچھ تباہ ہو جاتے ہیں، اور جو بچے تھے ان میں قوم سبا میں سے پھر وہ مختلف علاقوں کی طرف چل پڑے۔ فَأَرْسَلْنَا تو ہم نے بھیجا علیہم ان پر سیل العریم بند کا سیلاب، وَبَدَّلْنَاهُمْ اور ہم نے بدلے میں دیے ان کو بِجَنَّتَيْهِمْ ان کے دو باغوں کے عوض، جنتین دو باغ، ذواتئی اکل جو پھلوں والے تھے، ذواتئی اکل جو پھلوں والے تھے، ذواتئی یہ تثنیہ ہے ذاتن کا، اور اکلن معنی کیا ہے؟ پھل، خمطن بد مزہ یعنی جو گلے میں اٹکنے والا ہو، وَأَثْلٍ اور جھاؤ والے، جھاؤ والے، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قلیل اور کچھ بیریوں والے جو بہت کم تھی، یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیری کو قلت، اس کی قلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دو لفظ استعمال فرمائے، ایک قلیل اور دوسرا وَشَيْءٍ، یہ دو الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ذَلِكَ یہ جَزَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں بدلہ دیا، بما اس کا جو کفرو انہوں نے ناشکری کی، وَهَلْ نُجَازِي اور ہم بدلہ نہیں دیتے، إِلَّا الْكَفُورَ مگر اسی کو جو بہت ناشکرا ہو، کفور مبالغہ کا صیغہ ہے، جو بہت کفر کرنے والا، بہت ناشکرا ہو اس کو ہی ہم بدلہ دیتے ہیں، یعنی تھوڑی بہت ناشکری کرنے والوں سے ہم درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، اور اس میں کافر اور مشرک مراد ہیں، کیونکہ بڑی ناشکری اور بڑا ظلم شرک انہی کے اندر پایا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنائی بینہم ان کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اور ان بستیوں کے درمیان کہ جس میں ہم نے برکت رکھی، قُرًى ظَاهِرَةً ایسی بستیاں جو نظر آنے والی تھی۔ اب برکت والی زمین سے مراد قرآن کریم کو اگر آپ پڑھ لیں گے اس سے مراد شام کی سرزمین ہے، قُرًى ظَاهِرَةً ایسی بستیاں جو نظر آنے والی تھی، وَقَدَّرْنَا اور ہم نے اندازہ مقرر کر دیا، فِيهَا اس میں السَّيْرَ چلنے کا، سیرو چلو، فِيهَا ان میں، لیالیا راتوں کو، وَأَيَّامًا اور دنوں کو، آمینین بے خوف ہو کر، یعنی دن اور رات کہ جس گھڑی میں بھی سفر کرنا چاہو، نہ جان کا خطرہ، نہ مال کا خطرہ، نہ ہی راستے میں کسی سامان کو ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت۔ فقالو تو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، باعد دوری پیدا کر دے، بین اسفارنا ہمارے سفروں کے درمیان، وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فجعلناہم تو ہم نے انہیں بنا دیا، احادیث کہانیاں، قصے، ضرب المثل
وَمَزَّقْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کُلَّ مُمَزَّقٍ ہر طرح ٹکڑے کرنا، اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک اس میں لَآیَاتٍ یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لِكُلِّ صَبَّارٍ ہر ایسے شخص کے لیے، صبار جو بہت صبر کرنے والا، شکور بہت شکر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر قوم سبا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سبا سے مراد کیا ہے؟ میں نے آپ کو جامع ترمذی کی روایت کے مطابق بتلا دیا، اور پھر اب یہ سبا پورا ایک علاقہ مراد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ یعنی سلیمان علیہ السلام کے فوری بعد سبا کا ذکر اس لیے کیا، پیچھے آپ سورہ نمل کے اندر ملکہ سبا کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ اس تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بعد ذکر کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پیچھے آپ نے اللہ رب العالمین کے دو بندوں کا تذکرہ پڑھا، وہ بندے داود اور سلیمان علیہ السلام تھے، جو انابت اور رجوع کرنے والے شکر گزار بندے تھے۔ اب یہاں پر قوم سبا کا ذکر اس لیے کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا داود علیہ السلام پر نعمتیں کی تھی، سیدنا سلیمان علیہ السلام پر نعمتیں کی تھی، انہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر کیا، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، اللہ رب العالمین کی طرف انابت کرنے والے، رجوع کرنے والے بندے بنے۔ لیکن قوم سبا، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں ان کو دیں، لیکن انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی، انابت کے بجائے انہوں نے اعراض اور سرکشی کے راستے کو اپنایا، اپنے رسول کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ساری خوشحالی چھین لی، ان پر عذاب آ گیا۔ اور پھر ان آیات کے اندر کفار مکہ کو اور قریش کو خاص طور پر نصیحت ہے کہ اگر تمہیں بیت اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت اور راحت تمہیں میسر کر رکھی ہے تو قوم سبا کو اپنے سامنے رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنے رسول کو جھٹلاؤ، اللہ کی آیات کی تکذیب کرو اور اللہ رب العالمین وہ تم سے نعمتیں چھین لے۔ تو رب العالمین نے یہاں پر ہمیں اس واقعے سے جو سبق ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر وہ شکر ادا کرتا ہے تو ہم جس طرح داود علیہ السلام کو ہم نے عزتوں سے نوازا، سلیمان علیہ السلام کو عزتوں سے نوازا اور نعمتیں ان کو عطا کی، اس طرح ہم مزید نعمتیں ان کے اوپر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی قوم نعمتوں کے بعد ناشکری پر اتر آتی ہے، کفر اختیار کر لیتی ہے، شرک کو اختیار کر لیتی ہے، اللہ کی آیات کی تکذیب کرتی ہے، رسولوں کو جھٹلاتی ہے، آخرت کو جھٹلاتی ہے، پھر ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کی نعمتوں کو ہم چھین لیتے ہیں، وہ جو ان کے اوپر خوشحالی ہوتی ہے وہ خوشحالی ختم کر دیتے ہیں، کچھ بھی ان کے پاس باقی نہیں رہتا۔ یہ اس واقعے کا لب لباب خلاصہ ہے۔ اب ذرا ہم غور کرتے ہیں آیت مبارکہ کے اوپر۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم سبا کے اندر تمہارے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں آیت عظیم نشانی ہے، یعنی ان کے علاقے کے اندر بڑی نشانی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ کس چیز کی؟ اپنی وحدانیت کی، اپنی قدرت اور کاریگری کی اللہ رب العالمین نے وہاں پر بڑی مثالیں رکھی ہیں۔ تم وہاں پر دیکھ سکتے ہو کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی تھی، کہ جنتان عن یمین و شمال، کہ ان کے دائیں اور بائیں جانب اللہ رب العالمین نے دو باغ رکھے۔ اب اس تفصیل کو اگر ہم نے سمجھنا ہو، ایک کتاب ہے ارض القرآن کے نام سے، اس کے مصنف نے یہاں پر اس کی کچھ وضاحت کی ہے اس انداز کے اندر۔ کہتے ہیں کہ سبا کی عمارتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اسی سلسلہ عمارت میں ایک چیز بند معارب ہے، جس کو عرب حجاز صد اور عرب یمن جو ہیں عرم کہتے ہیں۔
عرب کے ملک میں کوئی دائمی دریا نہیں، پانی پہاڑوں سے بہہ کر ریگستانوں میں خشک اور ضائع ہو جاتا ہے، زراعت کے مصرف میں نہیں آتا تھا۔ سبا مختلف مناسب موقعوں پر پہاڑوں اور وادیوں کے بیچ میں بڑے بڑے بند باندھ دیتے تھے کہ پانی رک جائے اور بقدر ضرورت زراعت کے کام آ جائے۔ مملکت سبا میں اس طرح کے سینکڑوں بند تھے، ان میں سب سے زیادہ مشہور جو ہے سد معارب ہے، جو ان کے دارالحکومت معارب میں واقع تھا۔ شہر معارب کے جنوب میں دائیں بائیں 2 پہاڑ ہیں۔ سبا نے ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں تقریباً 800 قبل میلاد میں سد معارب کی تعمیر کی تھی۔ یہ بند تقریباً 150 فٹ لمبی اور 50 فٹ چوڑی ایک دیوار ہے۔ اس کا اکثر حصہ تو اب بھی موجود ہے، لیکن وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، لیکن ایک ثلث دیوار اب بھی باقی ہے۔ ایک یورپی سیاح تھا ارناڈ، اس نے اس کے موجودہ حالات پر ایک مضمون لکھا جو شائع بھی ہوا رسالے کے اندر۔ وہ کہتا ہے نقشہ نہایت عمدگی کے ساتھ اس کا تیار کیا گیا، اس دیوار پر جا بجا کتبات ہیں، وہ بھی پڑھے گئے۔ اس سد میں اوپر نیچے بہت سی کھڑکیاں تھیں جو حسب ضرورت کھولی اور بند کی جا سکتی تھی۔ سد کے دائیں بائیں مشرق اور مغرب میں 2 بڑے بڑے دروازے تھے جن سے پانی تقسیم ہو کر وہ زمینوں کو سیراب کرتا تھا، اور اس نظام آب رسانی سے دونوں جانب یعنی ریگستانی اور شور ملک کے اندر سینکڑوں کوس تک انہوں نے کیا تیار کر لی تھی، ایک باغ بہشت تیار کر لی تھی جن میں انواع اور اقسام کے میوے اور خوشبودار درخت تھے۔ اور اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے، جنتانی عن یمین و شمال، کے 2 باغ ہیں جو ان کے دائیں اور بائیں ہیں۔ اور کچھ علماء اس کی تفسیر یعنی مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ دائیں اور بائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے گھروں کے دائیں بائیں، یا پھر وہ چلتے تھے تو جب وہ چلتے تھے درمیان میں ہوتے تھے تو ان کے دائیں بائیں باغ ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو کہا، کس کی زبانی؟ نیک بندوں کی زبانی یا ان کے رسولوں کی زبانی کہا، کلوا من رزق ربکم، کہ اپنے رب کے رزق میں سے، اپنے رب کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں نعمت دی ہے تو یہ اس لیے دی ہے تم ان نعمتوں کو استعمال کرو، یہ کھانے کے لیے رب العالمین نے تمہیں دی ہیں، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے اپنا شکر تم سے طلب کیا، اور وہ شکر زبان کے ساتھ بھی کرنا ہے، دل کے ساتھ بھی کرنا ہے، اور اپنی عبادات کے ذریعے سے بھی کرنا ہے، جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پھر آگے فرمایا بلدۃ طیبۃ ورب غفور، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے جو شہر تمہیں عطا کیا یہ بالکل پاکیزہ شہر ہے، اس کی آب و ہوا انتہائی مناسب، انتہائی اچھی اس کی آب و ہوا ہے، اور زمین بڑی زرخیز ہے، عمدہ ہے، اور ورب غفور، تمہارا رب تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو گے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا، تو انہوں نے انابت اور رجوع کے بجائے اعراض اور سرکشی اور بندگی اور شکر گزاری کے بجائے کفر اور ناشکری کو اختیار کیا۔ تو فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، انکار کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، جب انہوں نے اعراض کیا، اللہ رب العالمین کی آیات کو نہ مانا، اللہ رب العالمین کے رسولوں کی تکذیب کی، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا۔ بند کا سیلاب سے مراد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اتنا مسلسل بارش ہوئی، اتنا پانی آیا کہ جس کی وجہ سے ان کے بند ٹوٹ گئے، اور پھر اس نے ساری وہ جو ان کے باغات تھے وہ ختم کر دیے، اور جو ان کے مال مویشی تھے سب کے سب غرق ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں بھی جب سیلاب آیا تو اس نے کیا کیا؟ سب کچھ تباہ کر دیا۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ جو انہوں نے بند باندھے ہوئے تھے وہ سارے بند ٹوٹ گئے، اور پھر ہم نے کیا کر دیا؟ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، ہم نے ان کے بدلے میں ان کو 2 باغ اور دے دیے۔ یہاں پر یہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں ہے کہ ان کو باغ عطا کر دیے تھے، ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ان کو بطور تحکم اور مذاق کے یہ بات کہا ہے کہ کیونکہ یہ باغ نہیں کہلاتے، کیوں؟ جس کے اندر بدمزہ پھل ہوں،
جس کے اندر جھاؤ کے درخت موجود ہوں اور بیری کے درخت ہوں لیکن انتہائی کم اس کے اندر موجود ہوں، کیا اس کو کوئی باغ کہے گا؟ اس کو کوئی بھی باغ نہیں کہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بطور تحکم اور مذاق ان کو یہ بات کہی ہے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے انہیں بدلہ کیوں دیا کہ ان کے پاس ہر طرح کی نعمتیں موجود تھیں، ہر طرح کے پھل ان کے پاس موجود تھے، پھر پانی کی فراوانی ان کے پاس موجود تھی، زمین کو وہ سیراب کرتے تھے جب ضرورت پڑتی تھی، لیکن سب چیزیں ہم نے ان کو کیوں ختم کر دی؟ ہم نے ان کے بدلے میں ان کو جھاؤ کے درخت کیوں دے دیے؟ ہم نے بدمزہ پھل کیوں دے دیے؟ اس کی وجہ یہ ہے بما کفروا، کہ انہوں نے ناشکری کی۔ ناشکری کی تو ناشکری کرنے والے کی سزا یہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تھوڑی سی ناشکری کرنے والے کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جو تھوڑی بہت ناشکری کرتا ہے ہم اس سے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، ہم تو یہ معاملہ کرتے ہیں الکفور، جو بہت زیادہ ناشکرے ہوں ان کو یہ سخت بدلہ ہم دیتے ہیں، یعنی جو شرک کرنے والے ہوں ان کو ہم یہ بدلہ دیتے ہیں کہ ہم ان سے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ، یہاں پر ایک اور یعنی یہ تو ہوتی پھلوں کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اور پانی کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولت دی تھی وہ، اب جو اللہ رب العالمین نے ان کو سفر کی نعمت عطا کی تھی کہ سفر ان کا اللہ رب العالمین نے پرامن بنایا ہوا تھا، اور انتہائی قریب قریب ان کی منازل تھیں، آبادیوں کے قریب قریب ہوتے تھے، اور اس کی وجہ سے نہ ان کو اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کر جانا پڑتا تھا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی خوف اندیشہ ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی لوٹ لے گا، بلکہ کیا تھا جب وہ آرام کرنا چاہتے آرام کر لیتے تھے۔ انتہائی قریب قریب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کی منازل رکھی، یعنی یمن سے شام تک اس سڑک کے کنارے بڑی بستیاں مسلسل آباد تھیں جو پہاڑیوں اور اونچی جگہوں پر بنائی گئی تھیں، اور انتہائی قریب تھی ایک دوسرے سے کہ ایک بستی سے دوسری بستی نظر آتی تھی، اور یہ سفر کے لحاظ سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو کھانے پینے کے لیے ہر چیز میسر آتی چلی جائے آرام کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے اندازے کے مطابق اس کے اندر وہ چلنے کا رکھا کہ جی بستی ایک بستی کا دوسری بستی سے کتنا فاصلہ ہو، جس کے اندر چلنے والا اکتاہٹ محسوس نہ کرے، تھکاوٹ محسوس نہ کرے، خوف محسوس نہ کرے۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، تو ہم نے کہا کہ جی یہ تمہارے لیے ہم نے راستہ پرامن بنا دیا ہے، تو اب اس پرامن راستے کے اندر دن اور رات کے جس حصے میں بھی چاہتے ہو چلو جاؤ، اپنا سامان لے کر آؤ، لے کر جاؤ، کسی قسم کا تمہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ کیونکہ تم چٹیل میدانوں کے اندر نہیں ہو، دشوار گزاروں راستوں میں نہیں ہو، جنگلات کے اندر نہیں ہو، پرخطر وادیوں سے نہیں گزر رہے، بلکہ بالکل پرامن تمہارا یہ نعمتوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، ہر طرح کی سہولت تمہارے پاس موجود ہے یہاں پر۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ربنا باعد بین اسفارنا۔ اس آیت کی علماء تین طرح تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں ان کو راس نہیں آئی، کیوں کہ وہ امن اور عافیت کی قدر کرنا بھول گئے، اور تکبر میں آ کر کہنے لگے یہ بھی کوئی سفر ہے کہ ہر تھوڑی سی مسافت کے بعد بستی آ جاتی ہے۔ مزہ تو تب آتا جب دور دراز علاقوں میں جاتے، چٹیل میدانوں کے اندر جاتے، دشوار گزار جنگلوں میں جاتے، پرخطر وادیوں سے گزرتے، ڈر ہوتا، خوف ہوتا، کوئی آتا کوئی ہمیں لوٹتا، لیکن یہ تو بڑا پرامن راستہ ہے، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ یعنی جس طرح بنی اسرائیل نے من اور سلوہ جو اللہ رب العالمین ان پر نازل کرتے تھے اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا مانگا؟ دال مانگی، سبزیاں مانگی، اس طرح انہوں نے پرامن راستے کے بجائے، عافیت والے راستے کے بجائے انہوں نے پرخطر راستہ مانگنا شروع کر دیا۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب اللہ کے نیک بندوں نے ان کو سمجھایا، اللہ کے نبیوں نے ان کو سمجھایا، شرک سے ان کو روکا، نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں، اس کا شکر ادا کرو، اور پھر دیکھو تمہارا سفر اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان بنا دیا، اتنی خوشحالی تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے، تو تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اس اکیلے ہی کی
عبادت کرو، تم پر یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ باعد بین اسفارنا، جس طرح کہ قریش کے کفار قریش نے کہا تھا نا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ فاعرضوا، ایک تو لفظ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے کیا کیا؟ اعراض کیا، انہوں نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، اور ظاہر ہے منہ موڑنا کسی دعوت سے ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا وظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، ناشکری کی، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں لفظ ظلم شرک کے لیے آیا ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ اور تیسری تفسیر جو کہ اکثر مفسرین نے نقل کی ہے کہ یہ ان کی زبان حال ہے، اپنی زبان سے انہوں نے ناشکری کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اللہ ہم ان نعمتوں کے مستحق نہیں ہے، تو ہم سے یہ نعمتیں چھین لے، ہم سے یہ نعمتیں چھین لے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر وہ ان سے نعمتیں چھین لی۔ وظلموا انفسہم، اور اللہ کہتے ہیں یہ ان کے کفر اور شرک پر اصرار کی وجہ سے تھا، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ فجعلناہم احادیث، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس طرح برباد کر دیا، اس طرح منتشر کر دیا، بکھرنے لگ گئے کہ وہ کہاوت اور ضرب المثل بن کے رہ گئے لوگوں کے اندر۔ یعنی جب بھی کوئی مثال بیان کی جاتی ہے تو پھر کس کی مثال دی جاتی ہے؟ قوم سبا کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اب کوئی باقاعدہ علاقہ نہیں، کوئی باقاعدہ جگہ نہیں ہے، صرف یہ کہاوتوں کے اندر اور افسانوں کے اندر ہی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو اچھی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر، کس کے اندر؟ اس ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں یا پھر اس پورے واقعے قصے کے اندر؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ جو بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ جو شکر نہیں کرتے، جو صبر نہیں کرتے، وہ اس طرح کی واقعات سے کسی قسم کی کوئی بھی رہنمائی نہیں لیتے۔ جو شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں وہی لوگ ان نعمتوں سے، اس طرح کے واقعات سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، عبرت پکڑتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ شکر اور صبر یہ لازم ملزوم ہے۔ شکر وہی بندہ کرتا ہے جو تقدیر میں سے اپنے حصے پر صابر ہو، اور صبر وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر جانتا ہو اور ان کا شکر ادا کرتا ہو۔ تو کیا مطلب ہے کہ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو پسند کرتے ہیں، شکر کرتا ہے پھر بھی پسند کرتے ہیں۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، خوشی ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے، صبر اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تو فرمایا فکان خیر اللہ، یہ دونوں معاملہ مومن کے لیے بہتر ہے، صبر کرنا اور اس کا شکر کرنا۔ تو اللہ رب العالمین کو ایسے بندے بہت زیادہ پسند ہیں جو بہت زیادہ شکر کرنے والے ہوں، بہت زیادہ صبر کرنے والا ہوں۔ صبر کس پر ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے فیصلوں کے اوپر، تقدیر کے اوپر، کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے متعلق فیصلہ کیا وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ اور شکر کیا ہوتا ہے؟ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، وہ چاہے چھوٹی نعمت ہے چاہے بڑی نعمت ہے، وہ ہماری نظر کے اندر چھوٹی ہے، ہماری نظر کے اندر بڑی ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ چھوٹی بڑی نہیں، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس واقعے سے خلاصہ یہی ہے کہ یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، ضد ہٹ ڈرمی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو صراط مستقیم بھی دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے ان خالص بندوں کے اندر اس کو شمار کر دیتے ہیں جو عبد منیب ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ بعد میں آنے والے لوگوں کے اندر بھی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کی قدر بھی اللہ رب العالمین کرتے ہیں، پھر ان کی ناشکری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو پورا جزا، پوری بدلہ بھی دیتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔